اب شیخ عبد القادر جیلانی کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا نواں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ نویں مجلس صبح کے وقت جمعے کے دن 22 شوال المکرم 545 ہجری کو مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ تعالی نہیں عذاب دیتا اپنے محبوب کو، لیکن کبھی اس کی آزمائش کسی چیز کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ ایمان والے کو یہ امر متحقق ہوتا ہے کہ یہ آزمائش الہی ضرور کسی مصلحت پر مبنی ہے جو اس آزمائش کے بعد دنیا و آخرت میں ہوگی، پس وہ بلا پر راضی اور صبر کرنے والا رہتا ہے، اپنے رب پر کسی طرح کی تہمت دھرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کا پروردگار اس بلا کی وجہ سے اس کے دوسرے امور سے روک دیتا ہے، اس کو دوسرے امور سے روک دیتا ہے۔ اے دنیا میں مشغول رہنے والو، تم ان مقامات میں چہ میں گوئیاں چھوڑ دو، کلام نہ کرو، تم تو محض اپنی زبانوں سے کلام کرتے ہو، نہ کہ دلوں سے۔ تم اللہ عز و جل کے اور اس کے کلام سے اور اس کے پیغمبروں اور ان کے پیروؤں سے جو کہ ان کے سچے جانشین اور وسیع ہیں روگدانی کرنے والے ہو۔ تم تو تقدیر و قدرت میں جھگڑا کرنے والے ہو، تم تو خلق کی عطا پر اللہ عز و جل کی عطا سے اور اس کے احسانات سے اکتفا کر لیا ہے۔ تمہارا کلام اللہ عز و جل اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک جب تک کہ تم توبہ اخلاص کے ساتھ نہ کرو اور اس پر ثابت نہ ہو، اور ہر نفع و نقصان میں اور عزت ذلت، امیری و فقیری، عافیت و مرض اور پسندیدہ اور مکروہ چیزوں میں جو موافق تقدیر الہی ہوتی ہیں موافقت نہ کرو گے، معتبر و مسموع نہ ہوگا۔ اے قوم، تم خدا کی تابع داری کرو تاکہ تمہاری تابع داری کی جائے، خدمت گزاری کرو، قضاء و قدر کے پیرو ہو اور اس کے خادم بن جاؤ تاکہ وہ تمہارے پیرو اور خادم بن جائیں۔ تم ان کے سامنے جھک جاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے جھکیں۔ کیا تم نے نہیں سنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جب تم ہوگے جیسے تم ہوگے ویسا تمہارا حاکم مقرر کیا جائے گا، تمہارے عمل تمہارے حاکم ہیں۔ حق عز و جل بندوں کے واسطے ظلم کرنے والا نہیں ہے، تھوڑے عمل پر وہ بہت بدلہ دیتا ہے، وہ صحیح کا فاسد اور سچے کا جھوٹا نام تجویز نہیں کرتا۔ اے غلام، جب تو خدمت کرے گا مخدوم بنا دیا جائے گا، جب تو تقدیر کے ساتھ موافقت کرے گا توفیق خیر دے دیا جائے گا۔ حق عز و جل کی خدمت گزاری کر اور دنیا کے ان بادشاہوں کی خدمت میں مشغول ہو کر جو تجھے نقصان و نفع نہیں پہنچا سکتے۔ خدا کی طرف سے لاپرواہی مت کر، یہ تجھے کیا دیں گے؟ جو چیز تیرے لیے مقسوم نہیں، کیا وہ تجھے دے سکتے ہیں؟ اور کیا تیرے لیے ایسی چیز مقسوم کر دینے پر ان کو قدرت ہے جو حق عز و جل نے تیرے لیے مقرر و مقدر نہیں فرمائی؟ ان کے نزدیک کوئی چیز نئی نہیں ہے، جو بھی تیرا مقسوم ہے وہی دے سکتے ہیں۔ اگر تو یہ کہے کہ ان کی عطا مستقلاً جدید انہی کی طرف سے ہے تو کافر بن جائے گا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی دینے والا، منع کرنے والا، نقصان و نفع پہنچانے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی اس سے مقدم ہے اور نہ مؤخر، بعد میں باقی رہنے والا اللہ ہی اللہ ہے۔ پس اگر تو یہ کہے کہ میں اسے جانتا ہوں تو میں تجھ سے کہوں گا کہ تو اس کو کیوں کر جانتا ہے؟ اگر تو اس کو جانتا پھر غیر خدا کو اس پر کیسے مقدم رکھتا؟
تجھ پر افسوس، تو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض اور مولا تعالی کی طاعت کو نفس اور خواہش اور شیطان اور خلق کی طاعت کے عوض اور تقوی کو شکوہ و گلہ کے عوض جو غیر خدا سے کرتا ہے کیسے فاسد کر رہا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کا محافظ و مددگار ہے اور ان کی طرف سے مدافعت فرمانے والا اور ان کا تعلیم دینے والا اور ان کو اپنی معرفت کا سکھانے والا اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا ہے اور ان کو تکلیف دہ چیزوں سے نجات دیتا ہے اور ان کے قلبوں کی طرف دیکھنے والا اور جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں وہاں سے ان کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا، اے ابن آدم تو مجھ سے شرما جیسا کہ تو اپنے نیک پڑوسی سے شرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور اس پر پردے ڈال لیتا ہے اور خلق سے چھپ کر خلوت میں بیٹھ کر معصیت الہی میں مشغول ہوتا ہے، تب اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے ادنا درجے کا سمجھا، تو خلق سے شرمایا اور مجھ سے شرم نہ آئی۔